السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب تفسیر نعیمی پارہ دوم، مصنف حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی، پارٹ 17، پیج 121۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بادل کے متعلق فلاسفہ نے جو قواعد مقرر کیے ہیں وہ سب ٹوٹ جاتے ہیں، اور اس کے ہاں آفتاب کی گرمی سے سمندر کا پانی بھاپ بن کر چڑھتا ہے۔ مگر لطف یہ ہے کہ بہت دفعہ جون جولائی کی سخت گرمی میں بھی بادل نہیں بنتا، اور بہت دفعہ دسمبر جنوری کی سردی میں بادل بن جاتے ہیں، جبکہ آفتاب کی شعاعیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ پھر بتاؤ کہ بادل تو پانی کی بھاپ ہے، اور اس میں بجلی جو خاص آگ ہے کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ یہ آگ اور پانی کا اجتماع کیسا؟ پھر جو بجلی گرتی ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہ آگ کا گولا بھاپ میں کیسے محفوظ رہتا ہے؟ پھر بھاپ میں گرج کی آواز کہاں کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ آخر کار کہنا پڑتا ہے کہ رب کی باتیں رب ہی جانے۔ فائدے اس آیت سے مختلف فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ جغرافیہ اور علم ماہیت اور فلسفہ مبارک کے علم ہے، بشرط یہ کہ قدرت الہی معلوم کرنے کے لیے خاص حاصل کیے جائیں اور فلاسفہ کی بے دینیوں سے صاف ہوں، کیونکہ ان علوم سے آسمان اور زمین کے حالات کا پتہ لگتا ہے، جس سے رب کی قدرت معلوم ہوتی ہے۔ دوسرا فائدہ کشتی کی سواری، دریا کی سیر اور تجارتی سامان کا جہازوں سے منتقل کرنا جائز ہے، کیونکہ رب نے اسے دلیل قدرت بنایا ہے۔ تیسرا فائدہ عقائد میں تقلید جائز نہیں ہے۔ دیکھو رب تعالیٰ نے اپنی ذات و صفات کے لیے نشانیاں قائم فرمائی اور سب کو اس میں غور کرنے کا حکم دیا۔ چوتھا فائدہ علوم عقائد بالکل ظاہر نہیں اور نہ ہی ہر ایک کو الہام سے حاصل ہوں، بلکہ ان میں کچھ غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اسی لیے یہاں فرمایا گیا ہے کہ ان چیزوں میں قدرتی نشانیاں تو ہیں، مگر ان کے لیے جس میں عقل ہو اور وہ عقل سے کام لے۔ پانچواں فائدہ اگرچہ عالم کی ہر چیز رب کی نشانی ہے، مگر یہ 8 چیزیں نشانیاں بھی ہیں اور نعمتیں بھی ہیں، اسی لیے مخلوق کو انہی پر توجہ دلائی گئی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ خشک دلائل سے تر اور لذیذ دلائل زیادہ کارآمد ہیں۔ چھٹا فائدہ درستگی حواس اور سلامتی عقل تمام نعمتوں سے اعلیٰ ہے، کیونکہ ان کی برکت سے ہر دنیاوی چیز دین بن سکتی ہے، اسی لیے آخرت میں عقل کا ذکر فرمایا گیا۔ پہلا اعتراض، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ بارش آسمان سے آتی ہے، یہ تو غلط ہے۔ بارش سمندر سے ہوتی ہے اور سمندر زمین پر ہے۔ اس کا جواب پہلے پارے میں دیا جا چکا ہے کہ یہاں من السماء کے معنی ہے آسمان کی طرف سے آتی ہے، آسمان کی سبب سے کہ سمندر کا پانی سورج کی گرمی سے بھاپ بن کر اوپر چڑھتا ہے، پھر اوپر کی گرمی بھاپ جما کر بادل بن جاتا ہے، یا مطلب یہ ہے کہ بارش وغیرہ کا سارا نظام آسمانی احکام کے ماتحت ہو رہا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم اس پر بھی قادر تھے کہ سمندر کا پانی ہر جگہ نیچے نیچے ہی پہنچا دیتے، مگر اس صورت میں درختوں کو غسل نہ ہوتا، پھر صرف جڑیں بھیگ دیں، اس لیے اوپر چڑھا کر برسایا۔ پانی نیچے کا ہے، برستا اوپر سے ہے۔ دوسرا اعتراض، ان نشانیوں سے خالق کی ہستی کا تو پتہ لگتا ہے، مگر توحید نہیں معلوم ہوتی۔ مشرکین کہہ سکتے ہیں کہ چند خالقوں نے یہ کام کیے، بلکہ یہی ان کا عقیدہ ہے۔ ان کے مقابلے میں یہ چیزیں پیش کرنا چرخا ہے جو بیان تعلق میں سے ذکر کیا گیا ہے۔ جب 2 بادشاہوں سے ایک ملک، بلکہ 2 مستقل حاکموں سے ایک ضلع، بلکہ 2 چلانے والوں سے ایک چرخہ درست نہیں رہ سکتا، تو 2 خداؤں سے عالم بھی نہیں سنبھل سکتا۔ ضروری ہے کہ جھوٹے قدام کے بھاگ دوڑ ایک مستقل حاکم کے ہاتھ میں ہو۔ کثرت کی انتہا اور وحدت پر ضروری ہے۔ دوسرا تحقیقی جواب یہ ہے کہ اگر 2 خدا ہوں تو سوال یہ ہے کہ دونوں مل کر ایک کام کریں گے، اور ان میں سے ہر ایک اکیلا کچھ بھی نہ کر سکے گا، ہر ایک اکیلا ہی سب پر قادر ہوگا۔ پہلی صورت میں تو ان میں کوئی خدا نہ رہا، کیونکہ مجبوراً دوسری صورت میں ایک کافی دوسرا بیکار۔ پیج 122۔ نیز دوسرا خدا پہلے کی مخالفت پر قادر ہوگا یا نہیں؟ اگر نہیں تو مجبوراً، اور ہے تو اس کا چاہا ہوگا یا نہیں؟ اور اگر نہ ہوا تو مجبور رہا، اور اگر ہو گیا تو ضدین کا اجتماع اور جہان کا فساد قائم آیا۔ مثلاً ایک نے چاہا کہ اب دن ہو جائے تو دوسرا اس وقت رات کو چاہ سکتا تھا یا نہیں؟ اگر نہیں چاہ سکتا تھا تو مجبور، اور اگر چاہ سکتا ہے تو اس کے چاہنے پر اس وقت رات ہوگی یا نہیں؟ اور اگر نہ ہوئی تو وہ مجبوراً
مجبور ہوا کہ اس کی نہ چلی، اور اگر ہو گئی تو بیک وقت دن رات جمع ہوئے، لہٰذا رب ایک ہی ہے۔ تیسرا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہ چیزیں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، بے وقوفوں کے لیے نہیں۔ تو چاہیے کہ بے وقوف شرک سے گناہ گار بھی نہ ہو، کیونکہ ان کے لیے کوئی نشانی توحید تو تھا ہی نہیں۔ جواب: اتنی عقل تو تقریباً سب میں ہے، مگر بعض لوگ اس سے کام نہیں لیتے، وہ ایک مجرم ہیں، اور جو عقل سے محروم ہے جیسے دیوانے اور بچے، ان پر سب کچھ معاف ہے۔ تفسیر صوفیانہ: روح اور دل اور عقل مختلف آسمان ہیں، اور نور معرفت اور ظلمت حجاب، دن رات کا اختلاف ہے۔ بدن خاص کشتی ہے، جسم مطلق دریا ہے، جسم اعمال اور تجارتی مال ہے جو اس کشتی کے ذریعے منتقل ہوتا ہے۔ آسمان: روح سے رب نے علم کا پانی برسایا، جس سے زمین یعنی نفس زندہ ہوئی جو جہالت کی خشک سالی میں مر چکی تھی۔ پھر اس زمین میں مختلف حیوانی قوتوں کے جانور پھیلائے، خدائی کام مختلف ہوائیں ہیں، اور روح اور نفس کے درمیان ربانی تجلیات، مسخر بادل ہیں۔ ان سب چیزوں میں دلائل قدرت موجود، مگر اس کے لیے عقل ضروری ہے جو نور شریعت اور طریقت سے منور اور وہم سے خالی ہو۔ دوسری تفسیر: انسان عطیہ الہی کا مظہر ہے اور رب کے جمال کا آئینہ۔ ان میں انبیاء خصوصاً سید الانبیاء مثل آسمان کی ہیں، اور عام لوگ فیض لینے والی زمین، ہدایت اور گمراہی دن اور رات ہیں۔ اس آسمان نبوت سے بارش برسی، جس سے طریقت کا دریا بہا۔ اس دریا کو شریعت کی کشتی سے اعمال صالحہ کے ساتھ طے کرو، پھر وقتاً فوقتاً اسے سمندر نبوت سے اولن علم مثلاً بادل کے پیدا ہو کر امتوں پر علم کا پانی برسایا، جس سے قسم قسم کے اعمال صالحہ دنیا میں پھیل جاتے ہیں۔ پھر ان اعمال پر ریا اور اخلاص وغیرہ کی مخالفت اور مواقف مختلف ہوائیں چلتی ہیں۔ مسلمانوں، ان چیزوں کو دیکھ کر رب کو پہچانو۔ انبیاء کرام تو آسمان فرمانے اور عام لوگوں کو زمین فرمانے میں اس جانب اشارہ ہے کہ زمین کا کام ہے لینا، آسمان کا کام ہے دینا۔ ایسے ہی انبیاء خصوصاً سید الانبیاء دینے آئے ہیں، ہم ان سے لینے ہیں۔ آسمان زمین کو بارش، نور، فصلیں، موسم، پیداوار، ہر طرح کے پھل پھول دیتا ہے کہ یہ سب کچھ بارش اور دھوپ اور چاندنی سے بنتی ہے۔ ایسے ہی حضور انور ہم کو ایمان، عرفان، تقویٰ سب دیتے ہیں۔ پھر زمین کسی حالت میں آسمان کی مثل نہیں ہو سکتی، اس طرح کوئی مسلمان حضور کی مثل نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر کیسی ہی اعلیٰ زمین ہو مگر آسمان سے کسی وقت بے نیاز نہیں ہو سکتی، ایسے ہی انسان کسی درجے پر پہنچ کر حضور سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ پھر آسمان لاکھوں کوس سے زمین کو سب کچھ بخش دیتا ہے، ایسے ہی حضور انور مدینہ منورہ سے ہر جگہ فیض پہنچاتے ہیں۔ پھر لینے والی زمین کے طبقے مختلف ہیں، جن کو ایک سورج مختلف فیض پہنچاتا ہے، ایسے حضور انور مختلف انسانوں کو مختلف فیض دیتے ہیں۔ پھر یہ زمین اور آسمان کو گھیرے ہوئے ہے، ایسے ہی حضور انور کی نبوت تمام انسانوں کو گھیرے ہوئے ہے، کوئی حضور کی نبوت سے خارج نہیں ہے۔ لِیَکُونَ لِلْعَالَمِینَ نَذِیرًا، صوفیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں قوموں اور افراد پر وجہ اقبال اور زوال کی ہوائیں آتی رہتی ہیں۔ ایک قوم اور یا ایک شخص پر آج اقبال کی ہوا چل رہی ہے، کل ادبار یا زوال کی ہوا۔ اس تبدیلی سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم سب ہوائی پتنگ ہیں، ڈوری کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ مبارک ہو جو ہواؤں سے نہ بدلے، یعنی ہواؤں کو بدلے اور ہر حال میں خالق کے آستانے پر رہے۔ یوسف علیہ السلام کبھی کنویں میں ہیں، کبھی جیل میں ہیں، کبھی تخت حکومت پر، مگر ہر حال میں رب کے آستانے پر ہے۔ یہ ہے وصف ریا، پیج 123۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ اور کچھ لوگ اللہ کے سوا اور معبود بنا لیتے ہیں کہ انہیں خدا کی طرح معبود رکھتے ہیں، اور ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں۔ اور کیسے ہو اگر دیکھیں ظالم وہ وقت جب کہ عذاب ان کی آنکھوں کے سامنے آئے گا، اس لیے کہ سارا زور خدا کو ہے، اور اس لیے کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ تعلق اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیت میں دلائل توحید بیان ہوئے، اب مشرکین کی غلطی اور ان کے عذاب کا ذکر ہے۔ دوسرا تعلق اہل عقل کو بات کافی ہوتی ہے اور بے عقل کو لات۔ پچھلی آیت میں عقل والوں کے لیے عمدہ باتیں بیان ہو، اور اس آیات میں بے عقلوں کے انتظام کے لیے عذاب کا ذکر ہوا تاکہ وہ ڈر کر ایمان لے آئیں۔ تیسرا تعلق گزشتہ آیت میں نشانات کے ذریعے توحید کی بخوبی بیان ہوئے، اور اب شرک کی برائی بتا کر اس سے توحید کی خوبی ظاہر کی گئی، کیونکہ ضد کی برائی سے
چیز کی بھلائی کا پتہ لگتا ہے۔ چوتھا تعلق پچھلی آیت میں ارشاد ہوا کہ دنیا کی چیزیں عقل مندوں کے لیے معرفت الہی کا ذریعہ ہیں۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ بے وقوفوں کے لیے نقصان دہ ہیں کہ وہ انہی کو معبود سمجھ بیٹھتے ہیں۔ پانچواں تعلق پچھلی آیتوں میں رب نے مخلوق کے ذریعے اپنا پتہ اور نشان بتایا کہ ہم کو ان میں دیکھو۔ اب بلا واسطہ اپنی جھلک دکھائی، یعنی وہاں حجاب میں رہ کر گفتگو کی، یہاں بلا حجاب۔ تفسیر وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ، ناس انسان کا جمع ہے۔ یہاں ناس فرمانے میں یہ بھی اشارہ ہے کہ انسان بہت بھولنے والا ہے، ناس بھولنے والا۔ پیج 124 کہ اپنے پرانے عہد کو بھولا اور دلائل قدرت کے سمجھنے میں غلطی کر دی۔ من طبیعہ سے یہ بتایا گیا کہ سب کا یہ حال نہیں ہے۔ جو نور نبوت سے دور رہے وہ رب سے محجور۔ قرآن کریم میں لفظ ناس کبھی تمام انسانوں کے لیے بولا جاتا ہے، جس میں انبیاء، اولیاء، مومنین وغیرہ ہم سب داخل ہیں، جیسے قل اعوذ برب الناس، اور کبھی صرف کافروں کے لیے جیسے من الجنۃ والناس۔ یہاں صرف کفار کے لیے فرمایا گیا ہے، جیسے اگلے مضمون سے واضح ہے، چونکہ سارے کافر مشرک نہ تھے، بعض دھریے بھی تھے اور بعض توحیدیے بھی، یعنی نبوت کے منکر، اس لیے من الناس ارشاد ہوا۔ یتخذو اتحاد سے بنا ہے، جس کے معنی بنانا بھی ہے اور اختیار کرنا بھی ہے۔ بنانے کے معنی ہے دو مفعول چاہتا ہے، اور اختیار کے معنی میں ایک ہی مفعول۔ یہاں دونوں احتمال ہیں، یعنی انسان میں بعض وہ ہیں جو اختیار کرتے ہیں یا بناتے ہیں محض اپنی عقل سے چند معبود۔ خیال رہے کہ عقل نبوت کی روشنی میں ایمان بتاتی ہے، مگر اس سے علیحدہ ہو کر کفر و شرک ہی بتاتی ہے۔ پہلی عقل رحمانی ہے، دوسری عقل شیطانی ہے۔ خود ابلیس پاگل نہ تھا، عقل تھا، مگر عقل سے کفر بنا سکا۔ علم، مال، بلکہ اعضاء کی قوتوں کا بھی یہی حال ہے کہ نبوت کے سایہ میں رہیں تو اچھی چیزیں بنائیں گے ورنہ خراب۔ عقلی زہری حکم دل یزدانی است، چون ز دل از اوشت شیطانی است۔ من دون اللہ اندادن، من یا ابتدائیہ ہے، اور یتخذو کا مطلب اس کی ضمیر کا حال یا اس کا مفعول اول۔ روح البیان اور روح المعانی دونوں اگرچہ ظرف کے لیے وضع ہوا، لیکن یہاں غیر کے معنی ہیں۔ عرب میں غیر سوا الا دون تقریباً ہم معنی ہیں، مگر دون اس کٹے ہوئے غیر کو کہتے ہیں جس کا تعلق نہ ہو۔ دون کے معنی کٹ جانا، جیسے کہ مفردات راغب میں ہے، لہٰذا من دون اللہ کا اطلاق اللہ کے دوستوں میں نہیں ہوتا بلکہ اس کے دشمنوں میں ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ اور اولیاء من دون اللہ میں یہی فرق ہے۔ بندہ اللہ سے کٹ کر کچھ بھی نہیں، اور اللہ سے واصل ہو کر خدائی کام کا مظہر بن جاتا ہے۔ ڈبہ انجن سے کٹ کر اور بجلی کی فٹنگ پاور ہاؤس سے کٹ کر کچھ نہیں ہے، اس سے وابستہ ہو کر سب کچھ ہے۔ امداد ندد کی جمع ہے، جس کے معنی ہے مثل۔ یہاں مضاف الیہ پوشیدہ ہے، یعنی اللہ کی مثل یا اس سے بعض کی مثل۔ اس مثل سے یا تو بت مراد ہیں یا کفار کے سردار، یعنی یہ کفار غیر خدا کو خدا کی مثل بنا بیٹھے، یا انہوں نے چاند، سورج، درخت، جانور، انسانوں کو یکساں خدا مانا اور ان کی عبادت کی۔ مشرکین فرشتوں کو اللہ کی لڑکیاں مانتے تھے اور اپنے بتوں کو اللہ کا بندہ مان کر ان کا سانجی شریک، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ اکیلا اللہ اتنا بڑا جہان نہیں سنبھال سکتا، سارے بت خدائی چلانے میں اس کا ہاتھ بٹا رہے ہیں، اس لیے انہیں شرکا کا الہ کہتے تھے۔ لہٰذا انداد اور اولیاء اللہ میں بڑا فرق ہے۔ یحبونہم کحب اللہ، یہ انداد کا بیان ہے۔ یحبو خب سے بنا ہے، جس کے معنی ہے دانا اور دل کے بیچ میں ایک سیاہ نقطہ ہوتا ہے جسے خبہ سواد کہا جاتا ہے، یعنی کالا دانا۔ دلی میلان اور محبت کو اس لیے خب کہتے ہیں کہ محبوب کا اثر اس قلبی دانے میں ہو جاتا ہے۔ محبت جانی بھی ہوتی ہے، روحانی بھی ہوتی ہے، جسمانی بھی، احسانی بھی اور ایمانی بھی، طغیانی بھی۔ پھر جسمانی محبت بہت قسم کی ہے، ماں باپ سے محبت اور قسم کی ہے، بیوی بچوں سے اور قسم کی ہے، یہاں بتوں سے ایمانی اور روحانی محبت کرنا مراد ہے۔ بندوں کی اللہ تعالیٰ سے محبت کا نتیجہ اس کی اطاعت اور اس کی فرمانبرداری ہے۔ رب کی محبت کا انجام بخشش اور عطائے انعام بلکہ بقائے دائمی اور اسے نیکیوں کی توفیق دینا اور گناہوں سے بچانا ہے، جیسے کہ دانہ زمین میں جا کر عجب آثار دکھاتا ہے، اور ایسے ہی محبت دل میں جاگزی ہو کر عجیب تماشا دکھاتی ہے۔ حب اللہ میں مصدر کی اضافت مفعول کی طرح ہے اور فاعل ضمیر ہے، جو یا تو کفار کی طرح لوٹتی ہے یا اہل ایمان کی جانب، یعنی یہ کفار بتوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے، کہ کبھی عبادت اللہ کی کرتے ہیں اور کچھ ان کی، کچھ رب سے امید اور خوف رکھتے ہیں، کچھ ان سب سے، یا کفار بتوں سے
ایسی محبت کرتے ہیں جیسے مسلمان اللہ سے، کہ مسلمان سارے کام اللہ کے لیے کرتے ہیں اور یہ ہر چیز میں بتوں کا دم بڑھتے ہیں، مگر یہ سب ظاہری باتیں ہیں، وگرنہ حقیقت یہ ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مسلمان اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں کہ ان کے مقابل کفار کی بتوں سے محبت عشر عشیر بھی نہیں۔ مسلمان ہر رنج و راحت میں طالب مولا، یہ راحت میں تو بتوں کے پجاری، مصیبت میں انہیں پھینک کر رب کی طرف متوجہ نیز مسلمان اللہ سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں اور کافر اپنے نفس کے لیے، لہذا مسلمان ہر غرض بے غرض ہیں اور کافر خود غرض ہیں، یہ محبت انہیں عذاب کی طرف لے جاتی ہے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، یرا را سے بنا ہے جس کے معنی آنکھ سے دیکھنا بھی ہے اور دل سے جاننا بھی ہے۔ دیکھنے کے معنی ایک مفعول چاہتا ہے اور جاننے کے معنی ہے دو، یہاں دونوں صحیح ہیں، اور لو کا جواب پوشیدہ ہے، یعنی کیسی مصیبت ہو اگر یہ ظالم دیکھ لیں یا جان لیں۔ اس یرا العذاب اس ظرف کے لیے وضع ہوا، مگر یہاں یرا کا مفعول اول ہے اور یرون اس کا مضاف علیہ ہے، یعنی دیکھنا، یعنی اس وقت کو جانے جب یہ عذاب دیکھیں گے۔ روز قیامت ان القوۃ للہ جمیعا، اگر یرا دیکھنے کے معنی ہوں تو یہ جملہ علت ہے، اور اگر جاننے کے معنی ہوں تو یہ جملہ ان کے دو مفعولوں کے قائم مقام ہے۔ معنی یہ ہوئے کہ اگر یہ ظالم عذاب کے وقت کو دیکھ لیں تو کیسی مصیبت آئے گی، کیونکہ تمام طاقت اللہ کی ہے اور اس کے عذاب کو کوئی دفع نہیں کر سکتا، اور اگر یہ ظالم جان لیں اور اس وقت کو بھی جب کہ عذاب دیکھیں گے تو یہ بھی جانیں گے کہ ساری قوت اللہ ہی ہے، تو کبھی شرک نہ کریں۔ شرک کی وجہ یہی ہے کہ انہیں خدا کی قدرت کی خبر نہیں ہوا۔ ان اللہ شدید العذاب پہلے ان پر معطوف ہے، اور یرا کا مفعول یا اس کی علت، یعنی اور اگر یہ جان لیں کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے تو کبھی شرک نہ کریں۔ عذاب سے بنا ہے جس کے معنی ہے میٹھا پانی، جیسے کہ میٹھا پانی پیاس کو روکتا ہے، ایسے ہی عذاب الہی گناہوں سے باز رکھتا ہے۔ خلاصہ تفسیر: عقل مند لوگ عالم کی چیزوں کو دیکھ کر خالق کا پتہ لگا لیتے ہیں، مگر بے وقوفوں کے لیے خود یہ چیزیں ہی حجاب بن جاتی ہیں جس میں وہ پھنس کر خالق تک نہیں پہنچ سکتے۔ عالم ان کے لیے کانٹے والا جنگل ہے جس میں الجھ کر منزل مقصود سے رہ گئے۔ چنانچہ لوگوں میں بعض وہ بھی ہیں جو ان ماسوا اللہ کو اللہ کا مثل مان بیٹھے کہ ان کو خالق اور ملک میں خدا کی طرح سمجھ لیا اور ان سے اسی قسم کی اور ان ہی محبت اور اطاعت کرنے لگے جیسے اللہ سے کرتے ہیں، یعنی بعض کام رب کے لیے کریں اور بعض ان کے لیے۔ رب سے بھی خوف اور امید رکھتے ہیں اور اس سے بھی، رب سے بھی مرادیں مانگتے ہیں اور ان سے بھی، مگر کچھ بھی ہو، جتنی محبت اللہ سے مسلمانوں کو ہے اتنی کسی کو نہیں ہے۔ چند وجہ سے، ایک یہ کہ کفار کی نظر چند شرکاء پر، مسلمانوں کی نظر صرف ایک اللہ پر، اور دو کی محبت سے ایک کی محبت زیادہ قوی ہے۔ دوسرا یہ کہ کفار کی محبت نفسانی خواہشات کے لیے، مسلمانوں کی محبت صرف اللہ کے لیے۔ کفار تو رب کو اس لیے مانے کہ وہ ہمارے کام آتا ہے، مسلمان کام کاج، دوست احباب، اولاد، مال، دولت، بلکہ اپنی جان سے بھی اسی لیے محبت کرتے ہیں کہ رب کا حکم ہے، اسی لیے بوقت ضرورت اپنا کام سب اس کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں۔ پیج 126۔ تیسرا یہ کہ کفار مصیبت میں بتوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور مسلمان ہر حال میں اس کا ہو کر رہتا ہے۔ روح البیان نے فرمایا ہے کہ بت پرست کچھ دن ایک پتھر پوجتے ہیں اور جب اس سے اچھا پتھر مل گیا تو پہلے کو استنجا کر کے پھینک دیا اور دوسرے کو اختیار کر لیتے ہیں۔ بنی بہلا نے غلہ کا بت بنایا تھا، قحط سالی میں اسی کو پیس کر کھا گئے۔ اب بھی مشرکین آٹے اور کھانڈ کے بت بنا کر پہلے ان کی پوجا کرتے ہیں، پھر بغیر ڈکار ہضم کر جاتے ہیں۔ چوتھا یہ کہ کفار مشرکین نے اپنی طرف سے رب کی محبت اپنے دل میں قائم کی، مگر مومنوں کے دل میں اللہ کی محبت اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ محبت یقینی طور پر قوی ہے۔ خیال رہے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کے قاسم ہیں، اور ایسے ہی محبت الہیہ جو کہ رب کی بڑی نعمت ہے اس سے کے بھی قاسم ہے۔ پانچواں یہ کہ کفار کی محبت الہی کی آگ غیر محفوظ ہے، ذرا سے جھونکے میں بجھ سکتی ہے، مگر مومنین کی محبت الہی کی آگ نبوت کی چمنی سے محفوظ ہے، جیسے کوئی تیز تند ہوا کا جھونکا انہیں بجھا سکتا ہے۔ اس لیے مومن کی محبت الہی زیادہ قوی ہے۔ یہ سب حرکتیں اس لیے ہیں کہ نہ تو ان مشرکین کو عذاب قیامت کی خبر ہے، نہ رب کی قدرت کی، اور نہ اس کی کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت ہے، اور مسلمان ان سب باتوں سے بذریعہ نبی علیہ السلام خبردار ہیں۔ اگر کفار بھی نور نبوت کے ذریعے یہ باتیں جان لیں تو کبھی شرک نہ کریں۔ فائدے: اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ، عالم کی کوئی چیز کسی جگہ سے رب کی مثل نہیں ہے۔ ذات و صفات یا افعال یا کسی کو اس کی طرح ماننا کفر اور بے دینی ہے، جیسے کہ انداد سے معلوم ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ، غیر خدا سے خدا کی سی محبت کرنا جس کے ساتھ اس کی عبادت بھی ہو شرک ہے، جیسے کہ حب اللہ سے معلوم ہوا۔ تیسرا فائدہ، غیر خدا سے بھی محبت کرنا جائز، جیسے کہ
اشد حبن سے معلوم ہوا۔ زیادتی محبت جب ہی معلوم ہوگی جب دوسروں سے ادنا محبتیں بھی ہوں۔ اگر کسی سے محبت کرنا جائز ہی نہ ہوتی تو محبت خدا کی زیادتی کیوں کر معلوم ہوتی۔ چوتھا فائدہ، انسان بے خبر رہ کر ہی کفر و شرک اور بت پرستی کر سکتا ہے، اور رب کی خبر رکھنے والا ان سب سے بے نیاز ہو جاتا ہے، جیسے کہ ولو یرا سے کھلا۔ پہلا اعتراض، تم بھی مشرکوں کی طرح نبیوں، ولیوں اور پیروں سے محبت کرتے ہو اور انہیں حاجت روا جانتے ہو، لہٰذا تم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ دیوبندی۔ جواب، ہم ان حضرات سے رب کی سی محبت نہیں کرتے، رب سے خالق ہونے کی محبت کرتے ہیں اور ان سے وسیلہ خالق ہونے کی محبت، اور ہم انہیں ایسا ہی حاجت روا جانتے ہیں جیسا کہ دیوبندی مالداروں کو اپنا حاجت روا، ان کے پیسے کو اپنا مشکل کشا، ڈاکٹروں اور طبیبوں کو دفع بلا سمجھتے ہیں۔ اس کا فرق ہم بارہا بیان کر چکے ہیں۔ دوسرا اعتراض، ہم اپنے ماں باپ اور اہل قرابت سے بھی محبت کرتے ہیں، تو اگر غیر خدا سے محبت کرنا شرک ہے تو اب مسلمان کون رہا؟ جواب، جیسی محبت کہ اللہ سے رکھنی چاہیے وہ مخلوق سے رکھنی شرک ہے، دیگر قسم کی محبتیں دوسروں سے بھی جائز ہیں۔ ان کی تفصیل یہ ہے کہ محبت 5 قسم کی ہے۔ ایک وہ جو ایمان کا دار و مدار ہے، وہ تو اللہ اور رسول سے محبت ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ اگر تم میری محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میرے رسول کی اطاعت کرو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اور اولاد سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ نیز حدیث نبوی میں صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کی محبت کا حکم دیا گیا ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے متعلق اللہ سے ڈرو، میرے بعد انہیں اپنی طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنا لو۔ پیج 127۔ جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور فرمایا کہ جس کا میں دوست ہوں اس کے اہلی دوست ہیں، غرض کہ اللہ کی محبت کے لیے اس کے رسول کی محبت ضروری ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لیے ان کے تمام صحابہ اہل بیت سے محبت لازمی ہے۔ یہ محبتیں داخل ایمان بلکہ عین ایمان ہیں۔ دوسری محبت جو باعث ثواب ہے، جیسے اپنے والدین یا اپنے قرابت یا نیک مسلمانوں سے، اسی لیے محبت کرنا کہ اس میں رب کی رضا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روحیں مختلف قسم کی پیدا فرمائی ہیں، ہر روح کو اپنی ہم جنس روح سے الفت ہوگی۔ مولانا فرماتے ہیں کہ شعر ہے کہ نور یا مر نور یا راہ طالب اند، نار یا مر نار یا راہ جاذب اند۔ اگر کوئی جاننا چاہے کہ میں مومنوں میں سے ہوں یا کافروں میں سے ہوں تو وہ اپنے دل کے میلان کو دیکھے، جس جماعت کی طرف اس کا دلی میلان ہے اسی جماعت سے ہے، اور اس کے نیک بندوں سے محبت باعث ثواب ہے۔ تیسری وہ محبت جس میں نہ عذاب اور نہ ثواب، جیسے عام دنیاوی محبتیں۔ چوتھی بیوی بچوں سے طبی محبت جس میں رضا الہی کی نیت نہ ہو۔ پانچویں وہ محبت جو کفر ہے، جیسے جھوٹے معبودوں کو خدا سمجھ کر ان سے محبت کرنا۔ یہاں 5ویں قسم کی محبت ہی کو کفر بتایا گیا ہے، اور الحمدللہ مسلمان اس قسم کی محبت سے محفوظ ہیں۔ تیسرا اعتراض، بہت سے مسلمان بیوی بچوں یا نفسانی خواہشات کی خاطر گناہ کر لیتے ہیں، ان کو بمقابلہ رب کے ان سے زیادہ محبت ہے، کیونکہ وہ انہیں راضی کرنے کے لیے رب کو ناراض کر لیتے ہیں، تو چاہیے کہ وہ مسلمان نہ رہیں۔ جواب، الحمدللہ ہر مسلمان کو رب ہی سے زیادہ محبت ہے۔ ہاں، کبھی حجاب غفلت کی وجہ سے اس کا ظہور نہیں ہوتا، اور اس کی آزمائش اعمال پر نہ کرو، عقائد میں کرو۔ گناہ گار عورتیں بھی اپنے اکلوتے پیارے بیٹے کو تھوک کر چھوڑ دیتی ہیں جب دیکھتی ہیں کہ وہ آریہ یا عیسائی ہو گیا، یا کوئی مرتد بیٹے کو بھی چاہے اور اس کی اس حرکت کو پسند کرے تو وہ خود بھی مرتد ہو گیا۔ رہے اعمال، ان میں کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ دیکھو، ہر شخص کو اپنی جان پیاری، مگر کبھی طبیب بیمار تو پرہیز بتاتا ہے، بیمار جانتا بھی ہے کہ پرہیز میں جان کو نقصان ہوگی، مگر پھر بھی نقصان دہ چیز کھا لیتا ہے، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اسے اپنی جان سے محبت نہیں ہے، محبت ضرور ہے، مگر یہ غفلت ہے۔ چوتھا اعتراض، اس آیت سے ناز سے مراد مسلمان ہیں اور من دون اللہ سے مراد پیر و فقیر ہیں۔ انداز سے مراد اس کو حاجت روا و مشکل کشا جاننا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بعض مسلمان پیروں فقیروں نبیوں کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہیں، یہ پورے مشرک ہیں۔ جواب، یہ ترجمہ بھی غلط ہے اور تفسیر بھی محض باطل ہے، تحریف ہے۔ 3 وجہ سے، ایک یہ کہ اس آیت میں مومنوں کا ذکر تو آ رہا ہے، والذین آمنوا، تو چاہیے کہ یہاں ناز سے مراد کفار ہوں تاکہ مقابلہ درست ہو۔ دوسرا یہ کہ آیت کے نزول کے وقت صحابہ کا زمانہ تھا، بتاؤ صحابہ میں پیر پرست، قبر پرست مشرک کون تھے، ان کی تفصیل بتاؤ۔ تیسرا یہ کہ اگر کسی کو حاجت روا مشکل کشا جاننا، مدد مانگنا شرک ہے، تو بحکام اور حکیموں اور بادشاہوں سے مدد لینا بھی شرک ہوگا، اور شرک سے کوئی نہ بچے گا۔ تفسیر سفیانہ، جو چیز رب سے غافل کر دے وہ انداد ہے۔ کوئی بیوی بچوں کو پوچھتا ہے، کوئی باپ داداؤں کو، کوئی دوست احباب کو، کوئی حکام اور بادشاہوں کو، کوئی اپنی گائے بھینس اور روپے پیسے کو، کہ ہر وقت انہی کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ اس کی محبت اللہ نہیں بلکہ مع اللہ ہے۔
پیج 128. یہ محبوب ان کے محبود بن گئے، مگر جو لوگ کے جمال یار کی جھلک دیکھ کر مشاہدہ کا ایمان لائے، وہ ہر چیز سے اللہ تعالیٰ کے لیے ہی محبت کرتے ہیں، اللہ اور ما سوائے اللہ کو اسی کے لیے چاہیں۔ بعض صوفیاء نے فرمایا کہ ہم خالق کو بھی چاہتے ہیں، مخلوق کو بھی، مگر جب اس میں اختلاف ہو جائے تو مخلوق پر نظر بھی نہیں کرتے۔ اس کے نزدیک ہر شے کو جہت الوہیت سے چاہو، اور جب اس میں یہ جہت نہ رہے تو چھوڑ دو۔ نیز کوئی تو کسی سے اپنے لیے محبت کرتا ہے اور کوئی اس چیز کے لیے جو کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے، نیز کوئی نفس کے لیے محبت کرتا ہے، کوئی قلب کے لیے اور کوئی روح کے لیے۔ بعض محبتیں فانی اور آخری باقی، مگر رب کی محبت رب کے لیے، یا تو اس کی بھیجی ہوئی محبتیں پر بھی راضی رہو اور وہ اس سے راضی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا، یعنی وصال مجھے پیار اور فراق میرے محبوب کو پیار، لہٰذا میں اپنے پیارے کو اس کے پیارے پر قربان کر کے فراق ہی اختیار کرتا ہوں۔ مگر یہ تمام حجاب میں پھنسے ہوئے ظالمین اس حجاب کا عذاب دیکھیں اور یہ سمجھ لیں کہ قوت سب اللہ ہی کی ہے اور یہ سب پیاری چیزیں آگ کی زنجیریں ہیں، تو انہیں کبھی اختیار نہ کریں۔ تیسری تفسیر، ہر عارضی چیز کی انتہا اصل پر ہے، دنیاوی چیزوں سے عارضی محبت اور رب سے اصلی محبت۔ چاہیے دیکھو کہ ہم نوکری کرتے ہیں روپے کے لیے، روپیہ کماتے ہیں غذا اور لباس کے لیے، اور غذا اور لباس اختیار کرتے ہیں عیش و آرام کے لیے، مگر عیش و آرام کس لیے؟ وہ کس کے لیے نہیں بلکہ خود مقصود ہے۔ اسی طرح بندہ اعمال کرتا ہے عذاب سے بچنے کے لیے، عذاب سے بچتا ہے جنت کے لیے، جنت لیتا ہے حور و قصور کے لیے، اور حور و قصور رب غفور کے لیے۔ حکایت، ابراہیم علیہ السلام کے پاس ملک الموت قبضے روح کے لیے آئے تو آپ نے فرمایا کہ کیا کوئی دوست بھی دوست کو مارتا ہے؟ فوراً وہی آئی کہ کیا کوئی دوست بھی دوست کی ملاقات سے گھبراتا ہے؟ آپ نے چیخ کر فرمایا کہ اے ملک الموت، جلدی جان نکالو۔ دوسری حکایت، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ایک قوم کو دیکھا جس کے جسم دبلے اور رنگ پیلے تھے، پوچھا تمہارا یہ حال کیوں کر ہوا؟ عرض کیا کہ آگ کے خوف سے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تمہیں اس سے بچائے۔ دوسری جماعت پر گزرے جو ان سے زیادہ دبلی پتلی تھی، پوچھا تمہارا یہ حال کیوں ہوا؟ عرض کیا کہ جنت کے شوق میں۔ فرمایا اللہ تمہیں عطا فرمائے۔ تیسری قوم پر گزرے جن کے چہرے چاند کی طرح چمک دھمک رہے تھے، پوچھا تمہیں یہ درجہ کیوں ملا؟ عرض کیا رب کی محبت سے۔ فرمایا تم اس کے مقرب ہو۔ غرض کہ عشق الہی عجیب شے ہے۔ تفسیر کبیر، اس جگہ روح البیان نے حضرت سعید بن جبیر سے نقل فرمایا کہ قیامت کے دن کفار کو حکم ہوگا کہ تمہارے بت جہنم میں جا رہے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ جاؤ، وہ نہ جائیں گے۔ پھر مسلمانوں کو حکم ہوگا کہ تم میرے پیارے ہو تو اپنے کو دوزخ میں ڈالو، تو یہ فوراً تیار ہو جائیں گے۔ ان کو تو روک لیا جائے گا اور کفار کو جبراً دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اور فرمایا جائے گا کہ مسلمان اللہ کے بڑے پیارے ہیں۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ عالم ارواح میں سب روحیں اللہ کی ذات اور صفات بلکہ عالم غیب کی ساری ایمانیات کو جانتی بھی پہچانتی بھی تھیں۔ دنیا میں آ کر یہ روحیں چار جماعتیں بن گئی ہیں، یاد رکھنے والی روحیں جیسے اولیاء، یاد دلانے والی روحیں جیسے انبیاء۔ رب فرماتے ہیں فذکر انما انت مذکر، بھول جانے والی جیسے تمام مومنین جو انبیاء کرام کی یاد دلانے پر مان گئی، اور بھولی رہنے والی روحیں جو اپنے آپ کو بھی بھول گئے اور رب کی ذات و صفات کو بھی، اور بھولے بھی ایسے کہ نہ تو نبی کے یاد دلانے سے مانے اور نہ دنیاوی مصیبتیں اور تبدیلیاں انہیں بیدار کر سکیں۔ انہوں نے جھوٹے خدا بنا لیے، یعنی سچے خدا نے انہیں بنایا اور جھوٹے خداؤں کو انہوں نے بنایا۔ یہ لوگ ہر غافل کرنے والی چیز سے محبت کرنے لگے، جو چیز خدا سے غافل کرے وہی انداد ہے۔ یہاں اسی سے خطاب ہے، غرض کے بھول جانے والے ناس ہیں اور یاد کر لینے والے الذین آمنوا عمل۔ اگر کسی سے جائز محبت کرنی ہو تو شکر پر یہ آیت کریمہ قبل اللہ تک 11 پر پڑھ کر دم کر کے وہ شکر مطلوب کو کھلا دیں، یا سرمے پر دم کر کے طالب اپنی آنکھ میں لگا لے تو انشاءاللہ مطلوب اس کی طرف مائل ہوگا۔ اول اور آخر درود شریف 3 بار ناجائز محبت پر فائدہ نہ ہوگا۔ پیج 129 پارٹ 17 مکمل ہوا۔ اللہ حافظ۔